السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج سعادتوں بھری ان گھڑیوں میں ہم اللہ کے ایک پاکیزہ بندے کے سالانہ عرس کی تقریب میں شامل ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں اس حاضری کو اپنے لیے اعزاز اور ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، اور یہاں خیر و برکت کے حصول کے لیے اور باطن کا نور لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے آپ سے جو کچھ کہنا ہے وہ ایک حکم تھا جس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں، ورنہ ان بارگاہوں میں کچھ کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا جاتا، بلکہ یہاں دیدہ و دل وا کر کے نور و نکھرت روشنیاں اجالے اور برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ نور و نکھت سے معطر اس ماحول میں جب داخل ہوا تو اطراف میں پھیلے ہوئے بینرز کے اوپر حضور سلام کے جسد اطہر کا پر نور حصہ موئے انور، اس کی آمد کا پڑا تو دل باغ باغ ہو گیا، اور میرے دل میں ایک شعر بار بار زبان پر دل سے اٹھ کے آنے لگا۔ انبیاء حیراں ز حسن روئے تو، انبیاء حیراں ز حسن روئے تو، صد ملک قرباں شود ہر موئے تو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا، وہ خوبصورتی عطا کی کہ انبیاء علیہم السلام نبی ہونے کے باوجود، انبیاء ہونے کے باوصف اس جمال جہاں آرا پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ایک مبارک بال پر 100 فرشتے اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خوش بختی ہے جو آپ لوگوں کے حصے میں آئی، اور یہ سرزمین مقدس جو قال اللہ و قال رسول کے نغموں سے گونجتی چلی آ رہی ہے، اور حضور کے فرامین کی خوشبو اس بستی کے کوچہ و بازار میں بسی ہوئی ہے، اور اس پر آج اللہ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ زلف پیمبر کی خوشبو سے ماحول معطر ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائیں جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا۔ اچھا، زلف کے لیے شب سیاہ کا استعارہ بولا جاتا ہے، اور شاعر اپنے محبوب کی زلف کو کالی رات سے تشبیہ دیتے آئے ہیں۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاو رس دزدے کے بشب چراغ دارد۔ تو شاعروں کا شروع سے یہ طریق رہا کہ محبوب کی زلف کو شب دیجور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلف کو رات کہیں، لیکن پھر ان کو حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا چلو حضور کی زلف کو شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں۔ تو ذرا ان کا اسلوب دیکھیے اور اس کا لطف لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام
مبارک مانگ نکالتے تھے تو سیدھی مانگ حضور نکالتے تو مبارک سر انور کی سفیدی سیاہ زلفوں کے اندر سے چھلک چھلک کے جاتی، اور وہ کیا منظرنامہ تھا، تو اس کو کس انداز سے بیان کیا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ذرا انداز دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو گویا لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زلفوں کا حسن بھی بیان کیا، اور سر انور کی سفیدی کو بھی کس خوبصورت پیرائے میں لوگوں کے سامنے رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کے مبارک کندھوں تک، یضرب منکب کا بیت ہے، حضور کے کندھوں تک آ جاتی، اور جب مبارک کندھوں کو چھونے لگتی تو حضور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ترشوا دیتے۔ تو مبارک سیاہ گھنی زلفیں اور حضور کے مبارک کندھوں تک پھیلی ہوئی، تو جب حضور چلتے اور چلنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی مبارک گردن پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، اور سیاہ گھنی زلفیں چلنے سے جب جنبش کرتی تو پھر ان سیاہ زلفوں کی اوٹ سے حضور کی چمکدار گردن دکھائی دیتی۔ تو ذرا شاعر کا تخیل یہاں بھی ملاحظہ کر لیجئے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دھمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ تو یہ وہ حسن ہے، وہ جمال ہے کہ ساری زندگی بھی اس عنوان سے آپ گفتگو کریں تو حق ادا نہیں ہو پاتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں، اللہ اکبر۔ تو کہا انبیاء حیران سے حسن روئے تو، صد ملک قربان شود ہر موئے تو یہ اعزاز، یہ عزت اور یہ تکریم اللہ نے اس آستان رحمت کو عطا کی، اور کیوں نہ ہو یہ اعزازات محنتوں کا ثمرہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت خاصہ ہوتی ہے جو وہ بندگان خاص کو عطا کرتا ہے۔ تو میرا آپ کا آج تقریب عرس میں موجود ہونا سعادتوں اور رحمتوں کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے ممدوح صاحب عرس حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ زندگی بھر اجالے بانٹتے رہے، روشنیاں تقسیم کرتے رہے، اور آج اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے نام کا چراغاں ہر آنے والے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کے نام کی مالا جپی ہوتی ہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی لگا دی ہوتی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، انہیں حیات طیبہ دیتا ہوں، اور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ پھر زمانے گزریں، صدیاں گزریں، تو اس کے باوجود ان کے نام کا فروغ اور ان کے ذکر کی گونج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تذکروں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، نقارے بجتے تھے، جب وہ گھر سے نکلتے تھے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں، لیکن مرنے کے بعد لوگ ان کا نام بھی فراموش کر گئے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے، اور کس کے پاس فرصت ہے کہ کوئی کسی کو یاد رکھے؟ لیکن زمانے بیت جائیں، لیکن ان لوگوں کی نہ قبریں پرانی ہوتی ہیں اور نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اس حسن بے مثال سے الفت کا رشتہ جوڑا ہوتا ہے، اور یہ حسن ان کو بھی
ایسی عزتیں عطا کر دیتا ہے کہ پھر صدیاں بیتنے کے باوجود بھی ان کے نام سر بلند ہی رہتے ہیں، ان کے نام کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے صالح اعمال بجا لاتے رہے تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اجاگر کر دے گا، الفت کے چراغ روشن کر دے گا، مخلوق ان سے پیار کرنے پہ مجبور ہوگی، اس لیے کہ الوہی انتظام ہے کہ دلوں میں ان کی محبت انڈیل دی جائے گی، دلوں میں ان کا پیار داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ ندا دیتا ہے جبریل امین کو کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، تو جبریل اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل اہل آسمان کو ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اے آسمان کے باسیو تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر اس کی قبولیت دنیا کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور محبت کا ربط و رشتہ اس سے قائم کر لیتی ہے۔ تو یہ وہ پیار ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، ودیعت کیا گیا ہے، لہٰذا مرور زمانہ کے ساتھ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ بھی یہ محبت دلوں سے نکالی نہیں جاتی۔ جوں جوں وقت بڑھتا چلا جاتا ہے ان کی محبت سینوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، ورنہ دنیا کے اوپر جن کی عزت و تکریم دیگر ذرائع سے ہوتی ہے بعد میں ان کا کوئی نام بھی نہیں پوچھتا۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے، جہاں آپ دن کو جائیں رات کو جائیں وہاں حسرتیں برستی آپ کو دکھائی دیں گی۔ وہاں آپ کو تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ وہاں آپ نہیں پائیں گے۔ اس کے بالکل متصل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے اور وہ بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑی ہوئی ہے، اور بادشاہ جب تخت نشین ہوتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے۔ یہ اپنے باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے۔ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج غریب بنے ہوئے ہیں، بر مزار ماں غریباں، جو مطلق العنان حکمران تھے، بر صغیر پاک و ہند کی راجدھانی جن کے زیر نگیں تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے، راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا عہد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں پھر مرنے نہیں دیتا، حیات طیبہ بخش دیتا ہوں، ابدی زندگی دے دیتا ہوں، انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا، ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں۔ موت اوروں کے لیے ہے، ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے جو عجیب و غریب ہے، جس نے انسان کو ایک مہذب شکل بندروں اور جانوروں کی قرار دیا، لیکن اقبال کا جو فلسفہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، جو والدہ مرحومہ کی یاد کے اندر اقبال نے ذکر کیا۔ دیار غیر میں تھے، جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار،
آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ کون پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں کرے گا، کون التجائے کرے گا، میرے حصے کی رحمت اللہ سے طلب کرے گا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے لیے ایک قصیدہ لکھا۔ اس کے ابتدائیے میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء کو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص کی فطرت کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ سرد پڑ جائے تو پھر جمود اور تعطل پیدا ہو جائے، پھر آگے بڑھنا انسان کے بس میں نہ ہو، تو وہ جذبہ انسان کو ہر لحظہ آگے بڑھانے کی طرف، وہ اس کی جس طرح کی بھی زندگی ہے، وہ برائی کی زندگی گزار رہا ہے یا نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ آگے بڑھنے کی خواہش اس جذبہ کے تحت اپنے سینے کے اندر موجزن پاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بیج کو جب زمین کی کوکھ میں رکھا جاتا ہے اور مناسب نمی اور حرارت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں نشأت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک کونپل پھوٹتی ہے۔ یہ بیج کی بہتر صورت تھی، اس کے ارتقاء کا ایک رنگ تھا، لیکن پھر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا بیج، وہ کونپل سے پھر شاخ بنتی ہے، شاخ سے پھر پتے نکلتے ہیں، پتوں سے پھر کلیاں نکلتی ہیں، اور یہ ارتقائی مراحل یہ بیج طے کرتا چلا جاتا ہے، اور کلیوں سے پھر پھول بنتے ہیں، اور پھول سے پھر پھل بنتا ہے۔ یہ اس کا نقطہ کمال ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اس کا کوئی نقطہ کمال نہیں تھا، تو پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے، اور پہلے ایک بیج تھا، اب کئی بیج، اب دوبارہ جب وہ زمین کے بطن میں آئے، زمین کے پیٹ میں آئے تو ایک باغ بن کے نکلا۔ تو جب ارتقائی منازل طے ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ اسی حالت میں پلٹ کے آتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بندہ کامل جب اپنے ارتقائی منازل طے کر جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے ارتقاء کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فنا ہو گیا، لیکن حالت اور صورت یہ ہے کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ دار کر کے وہ پھر ایک ایسے روپ میں جاتا ہے کہ پھر وہاں جا کر کے اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں۔ موت فنا نہیں کر دیتی، اگر موت فنا کر دیتی ہوتی تو پھر اتنی ارزاں یہ چیز نہ ہوتی۔ تو موت فنائیت تامہ کا نام نہیں ہے، ایک نئی زندگی، ایک برزخ کی زندگی دیتی ہے، اور جو اہل اللہ ہیں وہ ارتقائی منازل کو طے کر کے اس سے اگلے درجے کے اندر سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا یہ روپ ہے۔ اب وہ قبر میں پہنچ کر کے بھی فیض رساں ہوتا ہے، اس کے انوار بٹتے رہتے ہیں، وہ روشنیاں بکھیرتا رہتا ہے، اور وہ ڈوب کر کے بھی نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ ایک اور رنگ کے اندر، جو اقبال علیہ الرحمٰن نے دوسرے مقام پہ کہا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ نور و نکھت، روشنیاں اور اجالے بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے علائق نفسانیہ سے اپنے آپ کو پاک کیا ہو، ستھری پاکیزہ عفت معاب زندگی کا تصور انسان کی اخروی زندگی کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، اس لیے فرمایا جو ایمان اور صالح اعمال کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو رحمان لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے پیار کی، ان کی الفت کی اور ان کی محبت کی ایک بہار پیدا کر دیتا ہے، اور دھرتی کے باسی ان سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور آج آپ اتنے لوگ کشاں کشاں چل کے بستی بستی سے شہر شہر سے یہاں پہنچے ہیں، تو یہ وہ محبت آپ کو کھینچ لائی ہے۔ محبت کا جو تخم جو دل میں بویا جاتا ہے، پھر ریاض نخل طور بنتا ہے، وہ پھر کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ثمر بار رہتا ہے، اور اس کے پھل ہمیشہ بنی نوع انسانیت کو ملتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں اگر بات کو طویل کر دوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصراً حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی زندگی کو میں نے جو دیکھا اور ان کو جس انداز سے میں نے پڑھا، تو میں ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو، چونکہ جو لوگ ان کی قربت میں رہے، ان کی صحبت کے نور اور ان کی صحبت کے اجالوں میں زندگی بسر کی، اور می کی طرح رحمت
کا برستا ہوا جھرنا پھوٹتا رہا اور وہ اپنی جھولیاں بھرتے رہے، وہ تو کچھ بیان کر سکیں، لیکن میں ایک ایسا شخص کہ جن کی زندگی میں ان سے 2 یا 3 ملاقاتیں ان کو نصیب ہوئیں جس شخص کو، تو وہ کیا احاطہ کر سکتا ہے اور کیسے دامن دل پھیلا کر کے میں کوئی بات کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ لیکن پہلے میں امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے